الپرازولام کو بھی ادر بینزوڈیازپینس کی طرح ٹینشن، انزائٹی کے لیے دیا جاتا ہے، مرگی کے مریضوں میں دیا جاتا ہے، مسل ریلیکسنٹ کے طور پر دیا جاتا ہے، ڈپریشن میں دیا جاتا ہے، اور کیمو تھراپی کی وجہ سے جو نازیا اور وومیٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ الپرازولام کی ڈوز ان انڈیکیشن میں کتنی ہے، اس کے کون سے میجر برانڈز ہیں، یہ کتنے اسٹرینتھ میں آتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ، کانٹرا انڈیکیشن، پریگننسی میں اس کا استعمال، ڈرائیونگ اور ہیوی مشینری پر کام کرتے وقت اس کا استعمال، اور لاسٹ میں فارماکائنیٹکس پر بات ہوگی اسی ویڈیو میں۔ آپ لاسٹ تک ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو تمام پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست فارماسسٹ عاصم جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ضروری۔ الپرازولام کو 1981 میں میڈیکل یوز کے لیے مارکیٹ میں لانچ کیا گیا تھا زینکس کے نام سے۔ یہ 0.5 ملی گرام، 0.25 ملی گرام اور 1 ملی گرام اسٹرینتھ میں تیار کی جاتی ہے۔ الپرازولام کا تعلق بھی بینزوڈیازپین کلاس سے ہے، اور اس کلاس سے تعلق رہنے والی تمام ادویات سیڈیٹو اور ہائپنوٹک ایفیکٹس رکھتی ہیں۔ سیڈیٹو یعنی یہ ٹینشن اور انزائٹی کو کم کرتی ہیں، ہائپنوٹک جب یہی دوائی زیادہ مقدار میں دی جائے تو یہ پھر خواب آور بن جاتی ہے، یعنی ان کے کھانے سے نیند آتی ہے، اس لیے لہٰذا اس کو انسومنیا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الپرازولام کا مین استعمال انزائٹی ڈس آرڈرز میں کیا جاتا ہے، خاص کر پینک ڈس آرڈرز میں، اور اس کے علاوہ جنرلائز انزائٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ کلیئر کر دوں کہ ہر قسم کی انزائٹی کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ انسان کو ایگزام سے پہلے جو تھوڑی بہت ٹینشن ہوتی ہے تو یہ وہ انزائٹی نہیں ہے، بلکہ انزائٹی وہ ہے جو کہ ہائی لیول تک پہنچ جائے، بہت زیادہ انزائٹی کا ہو جانا، یعنی بے حد بے چینی، افسردگی اور غم طاری ہونے والی کیفیات جو کہ مینٹل النس میں آتی ہیں، تو ایسی سچویشن میں الپرازولام یا بینزوڈیازپین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بینزوڈیازپین کو ڈپریشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مسل ریلیکسنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بینزوڈیازپین کو اینٹی کنولسنٹ یعنی مرگی کو قابو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الپرازولام کو مرگی کے مریضوں میں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ان کی مرگی کے دوروں کو کم کیا جا سکے۔ اس دوائی کو کیمو تھراپی کی وجہ سے جو نازیا اور وومیٹنگ ہوتی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے اور ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ الپرازولام کا تعلق جیسے میں نے کہا کہ بینزوڈیازپین سے ہے، جس میں ڈایازیپام، برومازیپام اور اس کے علاوہ لورازیپام جیسے ادویات بھی شامل ہے، جس کے بارے میں بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے۔ الپرازولام کا میکینزم آف ایکشن کیسا ہے یا ہاؤ اٹ ورکس، یہ کیسے کام کرتا ہے، تو الپرازولام کا تعلق چونکہ بینزوڈیازپین کلاس سے ہے اور یہ ہمارے برین میں موجود گابا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ایک کیمیکل ہے، کیمیکل کے لیول کو بڑھاتے ہیں جس سے ایک کامنگ ایفیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے اور اس طرح سے مریض کو راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان تمام انڈیکیشن میں الپرازولام کی ڈوزز کیا ہے، اب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ الپرازولام کے ڈوزج کے حوالے سے بات کریں تو انزائٹی میں اس کی ڈوز ہے 0.75 to 1.5 ملی گرام گیون ان ڈیوائیڈڈ ڈوزز، یعنی 0.5 سے 4 ملی گرام زیادہ سے زیادہ اس کی ڈوز ہے، لیکن نارمل جو اس کی ڈوز ہے وہ 0.75 سے 1.5 ملی گرام دن میں 2 وقت یا 3 وقت کے حساب سے دی جاتی ہے۔ ڈپریشن میں اس کی جو ڈوز ہے وہ 1.5 ملی گرام دن میں 2 یا 3 اوقات میں تقسیم کر کے دی جاتی ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ ڈوز جو ڈپریشن کے لیے ہے وہ 1.5 سے 4.5 ملی گرام ہے ڈیوائیڈڈ ڈوزز میں، یعنی صبح شام یا صبح دوپہر شام کے حساب سے۔ پینک ڈس آرڈر میں اس کی جو ڈوزز ہے وہ 0.5 سے 1 ملی گرام ہے بیڈ ٹائم یعنی سونے سے کچھ دیر پہلے، اور دن میں 0.5 ملی گرام 3 ٹائمز ڈیلی، یعنی صبح دوپہر اور شام 0.5 ملی گرام 3 ٹائمز ڈیلی کے حساب سے دینی ہوتی ہے، اور اس کی جو ڈوز ہے وہ پیشنٹ کے رسپانس کے مطابق کم یا زیادہ بھی کی جا سکتی ہے۔ الپرازولام کی سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جیسے ہر دوائی کے کچھ یوزز ہوتے ہیں وہیں پر اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو الپرازولام کے سائیڈ ایفیکٹس وہی ہیں جو زیادہ تر بینزوڈیازپین کلاس کے تعلق رکھنے والی تمام تر ادویات کے ہیں، جیسے کہ پیراڈاکسیکل ریئیکشن، جس پر آلریڈی میں ڈایازیپام اور لورازیپام کی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں، لیکن عام طور پر الپرازولام کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں ہے ڈراؤزینس یعنی غنودگی کا کچانا، ڈپریشن کا ہونا، سر درد کا ہونا، اس کے علاوہ بلرڈ ویژن، ڈرائی ماؤتھ یعنی خشک ماؤتھ ہونا، بہت زیادہ تھکاوٹ کا محسوس ہونا، کنفیوژن اور ہیلوسینیشن اور اسکن ریشز جیسے مسائل اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔
यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि अल्प्राज़ोलाम या बेंजोडायज़ेपिन अद्वियात का एकदम तर्क करना ठीक नहीं होता। इस दवाई का एकदम तर्क कर देने से विथड्रॉल सिम्टम्स अराइज होते हैं, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन का वापस आ जाना। लिहाजा इन अद्वियात को एकदम तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इसके डोज को कम करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सितंबर 2020 में FDA ने तमाम तर बेंजोडायज़ेपिन क्लास को बॉक्स्ड वार्निंग में शामिल किया है, जिसकी वजह है इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होना, इन अद्वियात की एडिक्शन की वजह से, फिजिकल डिपेंडेंस और इन अद्वियात को छोड़ देने से एकदम विड्रॉल सिम्टम्स होने की वजह से FDA ने इसको बॉक्स्ड वार्निंग में शामिल किया है तमाम तर बेंजोडायज़ेपिन्स को। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ अल्प्राज़ोलाम, कौन सी सूरत हाल में अल्प्राज़ोलाम का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको अगर इस ड्रग के इस्तेमाल करने से एलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल न करें। दूसरा, वो लोग जो शराब नोशी के मसाइल में मुब्तला हैं और शराब पीते हैं तो वो इसका इस्तेमाल न करें, वरना ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस दवाई का इस्तेमाल जिगर और गुर्दों में मुब्तला लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के हवाले से बात करें तो हामला ख़वातीन और दूध पिलाती माएँ इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि अल्प्राज़ोलाम एक हाईली लिपोफिलिक ड्रग है और ये फीटस तक पहुंच सकता है, जिससे बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम का मसला दरपेश हो सकता है। अगर अल्प्राज़ोलाम के इस्तेमाल से या किसी भी बेंजोडायज़ेपिन के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा गुनूदगी और नींद आती है तो ऐसी सिचुएशन में आप ड्राइविंग या हैवी मशीनों पर काम करने से इज्तनाब करें, वरना ये किसी भी हादसे का बाइस बन सकता है। लास्ट में फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्प्राज़ोलाम के बारे में बात करते हैं। तो अल्प्राज़ोलाम हाईली लिपोफिलिक होने की वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी 80 to 90% है। 80% ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 6 आवर है। इसकी ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म सिर्फ 3A4 एंजाइम की वजह से, लिहाजा ऐसी अद्वियात जो साइटोक्रोम 3A4 इनहिबिटर हो उसका इस्तेमाल अल्प्राज़ोलाम के साथ बैक वक्त नहीं करना चाहिए। और इन अद्वियात में नुमाया तौर पर सिमेटाडीन, इट्राकोनाज़ोल और कीटाकोनाज़ोल जैसी अद्वियात शामिल हैं। अल्प्राज़ोलाम या ज़ैनेक्स के हवाले से या एल्प के हवाले से ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। हम इसी तरह आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल हेल्थ ज़रूरी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ भी मिलते रहें। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।